الیکشن کے تعلق سے اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں اس کا ذکر کروں گا، کیونکہ یہ ایک مذہبی جلسہ ہے اور میں اپنی انفرادی کیپیسٹی میں یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ الیکشن کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور مجھے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ لوگ ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں، آگے سے ہٹ جائیں، فوٹو تو نہ کھینچیں۔ عزیزان ملت، حدیث شریف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نہ ہوتے تو میں اپنی وجودیت کو نہیں پا رہی۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، دنیا نے اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اس میں سوچنے اور سمجھنے کی اور اچھے برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ دنیا کی آوازوں کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ اس میں بنا ہوئی دنیا میں چل سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے تاکہ وہ اس سے زندگی کرے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ انسانی کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم علماء کرام نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو، اور اللہ نے ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھ پر احسان کیا، مگر جب کائنات میں رب کائنات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرماتا ہے، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھ کر یہاں سے اپنی جگہ لے لوں گا، یہاں سے واپس ہو جاؤں گا۔ عظمت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، نہ صرف ہم مسلمانوں کو بلکہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کرتے ہیں اور پورے مسلمانوں کو ایک تکلیف کا باعث اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہوں اور مجھے اس کا فخر نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز کو سن کر اللہ کی دین کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور پھر اللہ کی دین کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سابقوں کو جو دنیا میں بھیجا تھا کسی مخصوص علاقے کے لیے، اور جب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری نبوت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سابقات کی امتوں سے کہا کہ مخصوص مقامات پر عبادت کرو تو تبھی تمہاری عبادت قبول ہوگی، اور جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو اعلان ہوا یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ ساری کائنات ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کو معجزات دیے، کسی کو ایک کسی کو دو، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8،
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں کہ بے انتہا معجزے کیے، تمام رسول معجزے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے تعلق سے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ فرعون اور نمرود سے مقابلہ ہو سکے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو کسی عالم دین نے قرآن کی آیت کا ذکر کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجایا بلکہ رسول بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو زمین میں لوگوں کا رسول بناؤں، میں نے آپ کو مخصوص لوگوں کا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بناؤں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگا، علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، چمکتا ہوا سورج بنایا۔ وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ عظمت مصطفیٰ، علماء اکرام نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ کیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو صبح قیامت تک فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت حشر کے دن میرے پرچم کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء رسولوں کی امتیں میرے ساتھ کھڑی ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر اپنا دیدار کرایا تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما گئے تو براق کو جب تھاما تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو جو تھامتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز۔ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو، تم اگر سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے تو سورج تمہارے منہ پر گرے گا، اور یہ سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے حکم پر سورج دوبارہ واپس آیا۔ تم اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے تم ان کی شان میں ایک گستاخی کر رہے ہو تو تم ملعون ہو۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کرنے والے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ دین حق، اسلام حق پر ہے، ہم حق پر ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کا تقویٰ اور اللہ پر توکل کرنا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، زنا سے نفرت کرنا، شراب سے نفرت کرنا، جوئے سے نفرت کرنا، قتل سے نفرت کرنا۔ اسی لیے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ کبھی بھی قاتلوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ قتل نہیں کر سکتا، وہ زنا سے دور رہے گا، وہ اپنی آنکھوں کو یہ تمام گناہوں سے بچا کر رکھے گا، اپنے کانوں کو غلط اور فحش گانوں سے بچا کر رکھے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دین پر، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرے گا، مگر جو لوگ کارٹون بنا کر یہ سمجھ رہے ہیں، یاد رکھو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری اس ملعون حرکت سے ہم عہد لیتے ہیں آج کہ کل تک ہم جو محبت کرتے تھے، کل تک ہم محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے، ہم دنیا سے ان ملعونوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری اس نازیبا اور ملعون حرکت پر ہم اپنے نبی سے، اپنے اللہ کے حبیب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے، پہلے سے زیادہ دین پر عمل کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کریں گے، ہم برائی کا خاتمہ کریں گے۔ تمہاری یہ حرکتیں تم ختم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ابتر لوگ ہیں جو نبی کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، اللہ ان کو بے مدد اور بے سہارا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کا وعدہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ ایک ولید بن مغیرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت کو نازل کیا اور کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے 9 یا 10 گناہ ہیں۔ جب اس کے سامنے، ولید بن مغیرہ کے سامنے اس کے گناہوں کو سنایا گیا تو ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، مانا اس میں تکبر کرتا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، مگر میں کنجوس ہوں۔ مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے تو پریشان ہو گیا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں تو فوراً اپنے ماں کے پاس گیا، بول بتا میرا باپ کون ہے؟ تو ماں نے کہا مغیرہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، گستاخی کرنے والے کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اصرار کیا تو ماں نے کہا کہ ہاں تیرا والد مرد نہیں تھا تو کسی اور کی اولاد۔ تو جتنی گستاخیاں جو کرتے ہیں کارٹون بنا کر، ہم کو یقین ہے کہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دو، میں آپ سے ایک ہی اپیل کر رہا ہوں، اگر کسی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے نا تو فون میں ہم جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو، اپنی آنکھوں سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو، اب ہم اپنے کانوں سے جو گندی باتیں سنتے ہیں، غیبت یا غلط قسم کی چیزیں، اس کا بائیکاٹ کر دو، ہم اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ تعالی ہم سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، خبروں میں تو جائیں گے، اسد الدین اویسی کی زمین کی غذا بنے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا وقت کب آئے گا، مگر زمین کی غذا بنوں گا، اور میرا ایمان مکمل ہے کہ اللہ ہم تمام کو جمع کرے گا ہمارے اعمال کے حساب کتاب۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے، یاد رکھو ہم تمام کو جمع کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی آنکھ سے جو غلط دیکھ رہے ہیں اس کا بائیکاٹ، کان سے جو غلط سن رہے ہیں اس کا بائیکاٹ، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ، اگر ہمارے قدم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اس کا بائیکاٹ، اگر ہم ہماری عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ، اگر ہم اپنی اولاد کا بحث ہے کہ باپ حق نہیں دے رہے تو ان کا حق دیجئے، وہ غلط کام سے اپنے آپ کو روکے اس کا بائیکاٹ۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی ایک عالم دین نے صحیح کہا، حضرت طفیل بن عمر، وہ جب مکہ کو آئے تو کفاران مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جاؤ، ان کی بات سنیں گے تو تم پر جادو ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ صحابی اپنے کان میں روئی لگا دیے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ،
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تھوڑا قرآن سنا تو ان کی دماغ پر دل پر اثر آنے لگا، چلو یہ روئی نکالتا ہوں۔ جیسے انہوں نے روئی نکالی تو جب انہیں قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ایمان قبول کرتا اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مکہ میں مشہور کر دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو لوگ ہٹ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے کہ ان کو دیکھے گا، ان کی بات کو سنے گا تو دین حق اسلام کو قبول کر لے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں سامان لے کر آ رہی تھی، وزن سامان تھا، تکلیف میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہا کہ اے مائی، میں تیرا سامان اٹھا لوں، تیرے گھر تک پہنچا لوں؟ تو اس نے کہا جلدی اٹھا لو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو مجھے دیکھنا نہیں ہے، جلدی ملک کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر اس کے سامان کو رکھا، اس کے پورے گوشت کو اٹھا لیا، اس کے گھر تک گئے اور گھر کو جا کر اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے چیخ مار کر کہا کہ میں دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا ہم کو ہمارے کردار میں دیکھتی ہے، دنیا ہمارے گھروں میں نہیں آتی۔ جب کوئی مسلمان روڈ پہ چلتا ہے، کسی سے معاملے داری کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کہ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بچوں سے رحم کرنا، عرب میں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ